السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیات 84 till 95 پڑھیں گے، ان کا ترجمہ دیکھیں گے اور ان پر کچھ تفکر کریں گے، کچھ ریفلیکٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ مدین ایک قوم تھی، ان کی طرف ان کے بھائی یعنی انہی کے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت کے لیے چنا گیا اور ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ کے موسٹ امپورٹنٹ پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے کیا کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ کے حق کو کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ رب العزت کا جو سب سے بڑا حق ہے انسانوں پر، وہ کیا ہے کہ انسان اس کو پہچانے اپنے رب کے طور پہ، اس کو جانیں، اس کو ڈسکور کریں، اور پھر اس کی توحید کو مانیں، اس کی توحید کو ڈسکور کر کے اور صرف اس کی عبادت کریں، اور جان لیں کہ وہ اپنے رب ہونے میں، اپنے الہ ہونے میں، خدا ہونے میں، رازق ہونے میں، اپنی تمام صفات میں ایک ہی ہے، اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کا حق ہے جو کہ ہر نبی، ہر پیغمبر جب بھی آیا، ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا پیغام اس کا یہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا کہ ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ انسانوں کے حقوق العباد، اور اس میں یہ بیسیکلی کیا ہو رہا تھا، یہ قوم کیا کر رہی تھی؟ اس قوم میں یہ ایک عام پریکٹس ہو گئی تھی کہ وہ، حالانکہ وہ بہت خوشحال تھے، they were doing well، اور فائنینشلی ان کی سچویشن بہت اچھی تھی، لیکن ان کی ایک عادت بن گئی تھی یہ کہ ناپ اور تول میں کمی کرنا، یعنی چیٹنگ کرنا بیسیکلی بزنس میں۔ تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کا حق ہے کہ ان کو جو ہے مال ان کا پورا دیا جائے، جو یعنی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کے بدلے میں ان کو پورا مال ملے۔ یہ ایک انسان کا حق ہے، اور یہ ہے عدل، یہ جسٹس ہے۔ تو قرآن پاک میں بارہا کئی مقامات پہ قسط یعنی عدل پہ بات کی گئی کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ بھی قسط پر قائم ہیں، وہ بھی انصاف کرنے والے ہیں، اور وہ انسانوں سے بھی کیا چاہتے ہیں کہ انسان بھی انصاف کریں۔ تو اپنے بزنس میں، اپنی تجارت میں جو یہ کام وہ کر رہے تھے، اس کو ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا اور ان کو سمجھایا گیا کہ یہ نہ کریں، اور اگر وہ یہ کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ پیغمبر ان کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم شرک بھی کرتے رہو گے اور اس کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرو گے، اس میں بھی ڈنڈی مارو گے، ٹھیک ہے، چیٹنگ کرتے رہو گے، تو پھر ایک ایسے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی پیغمبر کی آڈینس ہے۔ اور پیغمبروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فائنل حجت ہوتے ہیں زمین پر، اور ان کی پرسنالٹی، ان کا پیغام وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا اور وہ دل پہ اس کا لگنا لازمی ہے، اور اس کو ہر انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ سچا پیغمبر ہے اللہ کا۔
اور اس کو ڈینائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سچائی کو جان کے پہچان کے اس کو ٹھکرا دیا، اینڈ اس کا نتیجہ صرف اور صرف عذاب ہوتا ہے. یعنی دنیا میں بھی عذاب ہے، عذاب کے تھرو اس قوم کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں تو اس کے لیے کوئی چانس ہی نہیں رہتا. پھر فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. تو کیا کہا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام فردر اپنی قوم کو یعنی سمجھا رہے ہیں اور ان کو نصیحت کر رہے ہیں کیا کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کیا کرو. یعنی بزنس میں بالکل فیئر ڈیلنگ رکھو، بالکل فیئر قسط کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. یعنی یہ فساد ہے. ٹھیک ہے. اصلاح کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ بیلنس. اگر ہم اس فزیکل دنیا کو بھی دیکھیں تو اس دنیا میں ہر چیز ایک خاص بیلنس کے ساتھ جو ہے نا یعنی مینٹین ہوئی ہوئی ہے. ہر چیز کا ایک بیلنس ہے فزیکلی. تو یعنی جو لاز ہیں، سائنٹیفک لاز، ان میں بھی ایک بیلنس ہمیں نظر آتا ہے اس پوری دنیا میں. تو اور اسی طرح جو اس دنیا میں جو موریلٹی ہے، کچھ مورل لاز ہیں جو کہ آبزرو کرنے چاہیے، اور اگر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو یعنی پھر وہ ایک فساد ہے، انارکی ہے، کیوس ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم میں انسان کو ایسا لگ سکتا ہے کہ جو ہے نا ہم نے چیٹنگ کر لی اور ہم نے کسی کو دھوکہ دے کے اور ہم نے بہت مال کما لیا، اور اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت مال کما لیا اور فائدہ ہو گیا، اور فائدہ ہوتا بھی ہے. لیکن لانگ ٹرم میں پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا ایک تو جو آپ کی ریپوٹیشن ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک سے دوسرے کو معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے. ٹرسٹ اگر انسان کا ختم ہو جائے اور اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہے. لانگ ٹرم میں لوگ آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے لیگل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انسان اگر پکڑا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو اس کی سزا بھی ملے گی. یعنی جو بھی آپ کا یعنی جو آپ کا لا ہے اس میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے. چیٹنگ جو ہے اس کے بہت ہیوی فائنز ہوتے ہیں، انسان جیل بھی جا سکتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ ایک مسلسل پریشانی اور اس میں رہتے ہیں، اسٹریس میں رہتے ہیں، اور رسک ہر وقت رہتا ہے. اور انسان نے کئی دفعہ دیکھا ہے اس طرح کہ بڑے بڑے یعنی بڑی بڑی کمپنیز جو کہ بہت اپنا نام بنا چکی تھی، لیکن چیٹنگ کی وجہ سے ان کا بہت برا ڈاؤن فال ہوا. تو آج کل کی دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ون ون اپروچ کہا جاتا ہے نا، یعنی کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے کہ میں بھی اس بزنس سے فائدہ اٹھاؤں، اور جو یعنی جو دوسری پارٹی ہے وہ بھی اس بزنس سے فائدہ اٹھائے، اس کو بھی فائدہ ہو. یعنی اس بزنس کی ٹرمز ایسی ہوں کہ اس میں تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں سب اس کا فائدہ اٹھائیں، سب کو اس میں حصہ ملے، اور یعنی کسی کا حق مارا نہ جائے. تو ایسا جو بزنس ہوتا ہے وہ پھر فلرش کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی درمیان اس کی ایک اچھی ریپوٹیشن قائم ہوتی ہے. لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں ایسی کمپنی کو، ایسے انسان کو. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی وفاداری بھی بڑھ جاتی ہے، امپلائیز کی وفاداری بڑھ جاتی ہے اپنے مالکان کے ساتھ. اینڈ اس میں یعنی سب اس میں جو ہے انسان بینیفٹ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ آگے اس سورہ میں یعنی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے، یعنی اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کو ان کا حق دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ جائے تمہارے پاس، وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرے دار مقرر نہیں ہوا ہوں. یعنی اگر تم میری بات سمجھتے ہو،
اور اپنی یعنی فریڈم آف چوائس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے تم اس بات کو سمجھتے ہو، تو یہ انڈرسٹینڈ کرو کہ جو پروفٹ، جو جائز منافع لوگوں کا حق ادا کرنے کے بعد جو تمہیں ملتا ہے، وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے اس پیسے سے جو کہ ناجائز طریقے سے تم لوگوں سے چیٹنگ کر کے جو کما رہے ہو. یعنی اس مال میں جو جائز منافع ہے اس میں برکت ہے، اس میں بلیسنگز ہیں، اور اس میں کیونکہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا تو تو یعنی اس میں ایک اللہ کی طرف سے گروتھ بھی ہے، اور وہ مال جو ہے نا اس میں برکت ہے. جو حرام طریقے سے مال کمایا جاتا ہے وہ بے برکت ہوتا ہے، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکاز اٹ فیلز لائک اے ونڈ فال گین، یعنی آپ نے ایسے ہی کما لیا نا، تو وہ بے برکت مال ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ جو جائز منافع ہے وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، یعنی ہم شرک بھی کرنا چھوڑ دیں اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو. تو یعنی وہ یہ کہنے لگے کہ جو تم نماز پڑھتے ہو، یعنی جو تم یعنی ایک تمہاری ایک نیکی ہے بظاہر جو نظر آتی ہے، وہ تمہیں کیا یہ سکھا رہی ہے؟ تو ایک طرح سے اس میں طنز ہے، اس میں سارکیزم نظر آ رہا ہے کہ تم جو اتنی یعنی تم نیکی کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تو کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھا رہی ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کا ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے ہم اس میں جن ہستیوں کی وہ عبادت کرتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں ان کی عبادت کرنا؟ اور جو ہمارا اپنا مال و دولت ہے، یہ ٹپیکل کیپٹلسٹ ذہنیت ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ذہنیت ہے یہ کہ جو مال ہے میرے پاس وہ میرا ہی ہے اور اس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، اینڈ میں جیسے چاہوں اسے خرچ کروں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مال و دولت جو ہمارے پاس ہے ہم اس میں جو کچھ چاہیں ہم وہ نہ کریں. وی آر ناٹ ایون فری ٹو ڈو ایز وی وش. جو ہمارا اپنا ہارڈ ارنڈ منی ہے اب اس میں بھی ہم تمہاری بات مانیں؟ تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو، یعنی ہم تو تمہیں بڑا نیک اور عقل مند سمجھتے تھے. تو سارکاسٹک طریقے سے ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی یہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں. میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر کی جو اللہ کے بارے میں جو معرفت ہوتی ہے اور ان کا جو کیریکٹر ہے اٹس بیوٹیفل، بیکاز ان کا ایمان کس قدر اسٹرانگ اور ستھرا ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر اپنے رب کی طرف سے، اللہ نے اگر مجھے یہ نبوت عطا کی ہے تو میں کیوں تمہارے غلط طریقے پر چلوں؟ مجھے ہدایت دی ہے اس رب نے، اور میں جو میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر تمہیں منع کر رہا ہوں کسی چیز سے تو پھر میں وہی کام چھپ کے خود کرنے لگوں. تو کیا بتایا؟ بڑا کلیئرلی بتا دیا اپنا مقصد
کہ میں اپنی کیپیسٹی، یعنی جو اللہ نے مجھے کیپیسٹی عطا کی ہے اور جو توفیق اللہ نے مجھے دی ہے اس کے تھرو میں کیا کر رہا ہوں، صرف اللہ کی مدد کے تھرو میں تم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ تو بہت کلیئرلی دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ میرا کوئی اور الٹیریئر موٹیو نہیں ہے، میں تو صرف جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہوں، اسی کی توفیق سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور میرا مقصد ہے کریکشن، اصلاح کرنا تم لوگوں کی۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح علیہ السلام کی قوم پر ہوئی، یا ہود کی قوم پر، یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ یعنی یہ مثالیں ان کے سامنے موجود تھیں ان تباہ شدہ قوموں کی، اور لوط کی علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں ان کو کہ یعنی جو تم ضد اب کر رہے ہو میرے ساتھ، جو ہٹ دھرمی کر رہے ہو اور بات مان نہیں رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو، ان کو وارن کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس انجام تک نہ پہنچ جاؤ کہ تم پر بھی وہی مصیبت نازل ہو، وہی عذاب نازل ہو جائے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر ہوا، یا صالح علیہ السلام کی قوم پر، یا لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ یعنی یہ ایگزامپلز ان کے لیے موجود تھے۔ پھر کیا کہا؟ اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ یعنی اب کیا کرنے کا کام ہے؟ وہی والی بات، کریکشن ان بیہیویئر، اللہ سے معافی مانگو، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے یعنی اپنے معاملات کی اصلاح کرو، اپنی عبادت میں شرک مت کرو، اور اپنے بزنس میں چیٹنگ مت کرو۔ بے شک، اور پھر یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں، وہ رحیم بھی ہے اور وہ ودود بھی ہے۔ یعنی اگر تم یہ کرو گے تو تم اس کو بہت مہربان پاؤ گے، بہت محبت کرنے والا پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ اب ان گناہوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے پچھلے جو رویے ہیں اور پچھلے جو کام ہیں ان کو بدل دیں، اور اصلاح کر لیں، اپنی شرک سے توحید پر آ جائیں، اور جو کاموں میں، جو کاروبار میں جو چیٹنگ تھی، جو دھوکہ دہی تھی، جو ناپ تول میں کمی تھی، اس کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا بتایا ہوا صحیح راستہ ہے اس پہ آ جایا جائے۔ اور پھر کیا یقین دلا رہے ہیں کہ جب تم یہ کرو گے تو بے شک میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرا رب کیسا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا اور بے انتہا محبت کرنے والا۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ کیا کہا انہوں نے؟ قوم کے لوگوں نے کہا اے شعیب، بولے اے شعیب تمہاری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے، ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، کیا بتا رہے ہیں؟ اب ان کو تھریٹن کر رہے ہیں کہ تمہاری باتیں بھی سمجھ نہیں آتی ہیں ہماری عقل میں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تم تو ایک ویک آدمی ہو، تمہارا تو کوئی اتنا جتھا بھی نہیں ہے، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو پھر تو کیا کرتے ہم، پھر اگر تم اکیلے ہوتے تو تمہیں ہم پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ اب تھریٹن کر رہے ہیں۔ قال یا قوم
ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ یعنی میرا خاندان جو ہے اس کا خوف اللہ سے زیادہ ہے تمہیں، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال رکھا ہے؟ یعنی یہ کس قسم کی جو ہے تھنکنگ ہے تمہاری کہ انسان جو کہ اتنے کمزور ہیں میرے خاندان کے، تم ان کا دباؤ تمہارے اوپر اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو کہ اصل یعنی مالک الملک ہیں، جو اصل قادر ہستی ہیں، طاقت والی ہیں، جو یعنی جس کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس اللہ کو تم نے بالکل ہی یعنی پیچھے ڈال رکھا ہے۔ یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ان کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کو پورے طریقے سے اللہ اس پہ محیط ہیں، یعنی وہ جب چاہیں تمہیں ختم کر دیں پوری طرح۔ اس سچویشن پر تم سب پر اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہیں۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، کیونکہ فریڈم آف چوائس دی گئی ہے اس دنیا میں۔ اور کچھ آیات پہلے یہ بھی کہا گیا نا کہ میں تم پر کوئی پہرے دار مقرر نہیں ہوا، یعنی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فورس یو ٹو ڈو آل دس، ٹھیک ہے؟ یہ تم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اپنی فریڈم آف چوائس، اپنی فریڈم آف ول کے ساتھ تم نے ڈیسیجن لینا ہے، اور پھر تم نے اس بات کو ماننا ہے، ورنہ پھر تم عمل کرتے رہو جو تم کر رہے ہو اور میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، ایک بہت زوردار آواز تھی، اس نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ یاد رکھو مدین کی بھی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ تو یہ اس قوم کا ایک بہت ہی عبرتناک، دردناک انجام جو کہ بہت سیڈ ہے۔ اور انسان یہ جب انسان یہ ظلم اپنے ساتھ خود کرتا ہے کہ جب اس کو کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کے میسنجر کو، اللہ کے نبی کو بھی پہچان لیتا ہے، اور اس کے باوجود اپنی ڈیزائرز پہ عمل کرنا ہے، لوگوں کا خوف بڑا رکھتا ہے وہ اپنے ذہن میں، اور اس ڈیلیوژن کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور پھر اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔